السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ ایک ویکیشن بریک لیا تھا، تو اس ویڈیو کے تھرو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو میری شروع کی ویڈیوز ہیں اس میں سائنس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، ان کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ تو ان ویڈیوز کے ساتھ ساتھ جو یہ والی ویڈیوز ہیں جن میں فرینچ پیراگرافس ہیں اور ان کو میں ایلیبوریٹ کر رہی ہوں اردو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ، یہ آپ ضرور کریں کیونکہ یہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کے جو ٹیسٹ ہوگا اس کو پاس کرنے میں آپ کے لیے بہت یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ووکیبلری بھی ملے گی اور اس میں زیادہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کس طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اور ایسی کون سی باتیں ہیں جس کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ میں بھی میری بک میں اور آپ کی بک میں فرق ہو، لیکن یہ ہے کہ جو ورڈز ہیں وہ یہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ بے شک فریزز جو ہیں وہ سیم نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اورلی بھی سن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ چلیں جی، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس کا ٹاپک ہے l'influence de distractors، یعنی کہ ایسے کون سے ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں جس کا آپ پر انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، ایسے وہ ان کو ڈسٹریکٹر بولتے ہیں، اور ان کا جو انفلوئنس ہے وہ ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے۔ اگر کمپیتنس دیکھیں تو وہ ہے connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کو جاننا ہے اور پھر اس کے بعد جو ریکومینڈیشنز ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے۔ تو اگر آپ کویسچن دیکھیں، یہ ہے pour éviter les distractions، یعنی کہ ایویتے ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا، ایوائڈ کرنا، اور ایسا وہ کیا ہے کہ جو کہ ڈسٹریکشنز کو ایوائڈ کر سکیں، یعنی کہ اس میں کویسچن میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے you laisse le téléphone sur messagerie، یعنی کہ میں اپنے ٹیلی فون کو میساجری پہ وہ جو وائس میل ہوتا ہے اس کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ بھی نو، تو اس کا آنسر سرٹنلی وی ہے، کیونکہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ ایسے کام نہیں کریں گے جو کہ آپ کی ڈرائیونگ میں کوئی پرابلم کریٹ کرے۔ فون کو جب آپ میسج والے موڈ میں ڈالیں گے، جو بھی فون آئے گا اس میں آپ کو ڈسٹریکشن نہیں ہوگی، تو اس کا آنسر وی ہوگا، یعنی کہ اے آپشن۔ اسی طرح سے ہے سیکنڈ je prévois des occupations pour les enfants، یعنی کہ میں پہلے سے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو پلان کروں گا۔ اس کا آنسر وی نو کیا ہونا چاہیے؟ سرٹنلی اس کا آنسر سی ہے، یعنی کہ وی بھی اس لیے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں آپ سے بہت سارے کویسچنز پوچھیں گے اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ ایک دوسرے کو بھی جو ہے وہ اریٹیٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ اریٹیٹ ہوں گے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ آپ بچوں کے لیے پہلے سے ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو پلان کر لیں گے کہ آپ سفر کے دوران کے بچے جو ہیں وہ کون سی ایکٹیویٹیز کریں گے، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، تو اس لیے اس کا آنسر ہے وی۔ یہ والی ہیڈنگ ہے enfants et passagers، یعنی کہ بچے اور پیسنجرز۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے les enfants demandent beaucoup d'attention y compris en voiture، یعنی کہ گاڑی میں بھی بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹینشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹینشن دی جائے۔ il est dangereux de se contorsionner pour ramasser un doudou، یعنی کہ یہ ڈینجرس ہے۔ کنٹوزیونے یہ ہوتا ہے کہ مڑنا، pour ramasser کوئی چیز اٹھانے کے لیے، ایگزامپل کے طور پہ un doudou یعنی کہ کوئی نرم ٹوائے جو ہوتا ہے، او un jeu یعنی کہ یا پھر کوئی دوسرے کھلونے ہوگے، او de se retourner pour parler۔ اس طرح سے ہے کہ آپ ان کو بات کرنے کے لیے ٹرن کریں۔ تو یہ ساری ایگزامپلز آپ کو دی گئی ہیں کہ جب بچے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے وہ اٹینشن لیں گے ان طریقوں کے ساتھ اور آپ بزی ہو جائیں گے ان کے ساتھ، تو یہ جو ہے یہ سب ڈینجرس ہے۔ l'écart de trajectoire évite arriver، یعنی کہ کوئی بھی جو ڈیویشن ہے جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں اگر وہ ایک دم سے آ گیا ہے۔ le conducteur جو ڈرائیور ہے doit garder les yeux et l'esprit à la conduite، تو اس کو اپنی آئیز جو ہے وہ اور اپنا مائنڈ جو ہے مسٹ اس کو اپنی ڈرائیونگ پہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ اس کو اپنی آنکھیں جو ہیں اور جو مائنڈ ہے وہ اپنی ڈرائیونگ پر فوکس کرنا چاہیے۔
یہ بزواں اگر مجھے ضرورت ہوگی دو کنسولے مون انفant یعنی کہ اپنے بچے کو کنسول کرنے کے لیے اس کو کمفرٹ کرنے کے لیے جو m'arrête تو میں وہاں پہ پھر سٹاپ کر لوں گا، یعنی کہ آپ نے ایسی جگہ پہ دیکھنا ہے جہاں پہ گاڑی سٹاپ ہو سکے تو آپ گاڑی کو سائڈ پہ لگائیں، اپنے بچے کو کمفرٹ کریں اور پھر اس کے بعد ڈرائیونگ کریں، بجائے اس کے کہ آپ مڑ مڑ کر اس سے بات کریں یا اس کو اس کی کوئی چیزیں اٹھا کر دیں، کیونکہ یہ سب جو ہے یہ آپ کے لیے کافی ڈینجرس ہوگا۔ یہ تو پہلے بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اب جو ہے پیسنجر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ان ڈسکسیوں انیمے اویک ان پاساژے پیسنجر ہے اس کے ساتھ ایک ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے جو کسی ہاٹ ٹاپک پہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ہیٹڈ قسم کی ڈسکشن ہے یا لائیولی ہے اور کچھ ایسی ہے جس میں کافی زیادہ دونوں کا انٹرسٹ ہو، تو اسے کیا ہوگا پو کنسنٹرے l'attention اس کی کنسنٹریشن ہے جو اٹینشن ہے دو کنڈکٹور ڈرائیور کی sur autre chose que sa tâche de conduite تو وہ کسی اور چیز پر ہو جائے گی بجائے اس کے کہ اس کی ڈرائیونگ پر، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں ان کی بعض اوقات ایسی ڈسکشن ہو جاتی ہے جو میں بھی دونوں کے ویوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں تو اس میں وہ کافی ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح سے جو ان کی اٹینشن ہے وہ ڈرائیونگ سے ہٹ جاتی ہے جو کہ بہت ڈینجرس ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ Elle est alors moins attentif et son temps de réaction est augmenté تو اس میں یہ ہے کہ وہ کم اٹینٹیو ہوگا اور جو اس کا ریئیکشن ٹائم ہے وہ بڑھ جائے گا، مطلب اس کی جو اٹینشن ہوگی وہ سرٹنلی ڈرائیونگ پر نہیں ہوگی تو جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ انکریز ہو جائے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو ریئیکشن ٹائم ہے اس میں 2 سیکنڈ میں آپ نے کوئی بھی ریئیکشن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے آپ نے سوچنا ہے پھر اس کو اپلائی کرنا ہے، تو اس طرح سے اس کی ساری جو اٹینشن ہے وہ سرٹنلی کسی اور چیز پر ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو اب اس میں آپ کو ٹپ کیا دی جا رہی ہے کہ un conducteur doit savoir rester calme یعنی کہ ایک جو ڈرائیور ہے اس کو مسٹ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس نے کام رہنا ہے afin de ne pas prendre de risque یعنی کہ کسی بھی قسم کا تاکہ وہ رسک نہ لے، تو اس لیے آپ کو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران آپ نے کام رہنا ہے، یعنی کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اٹینٹیو ہونا چاہیے، آنکھیں جو ہیں وہ بھی سامنے کام کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر یا گاڑی میں دیکھ رہے ہوں، پورا دھیان جو ہے آپ نے ڈرائیونگ پر ہی رکھنا ہے۔ تو اگر یہ والا پیج دیکھا جائے یہ ہے اوکوپاسیوں ایپخے اوکوپاسیوں یعنی کہ جو آکوپیشنز ہیں اور ان کی جو کنسرنز ہیں وہ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ یہ ہے la intention pour provenir de ce que l'on fait dans l'habitacle یعنی کہ جن اٹینشن ہے لاپرواہی ہے وہ کس طرح سے آتی ہے جبکہ آپ اپنے جو پیسنجر کمپارٹمنٹ ہے اس میں کچھ آپ کر رہے ہوں، جیسا کہ اب آپ کو ایگزامپلز آگے دی گئی ہیں chercher un objet dans la boîte à gants یعنی کہ یہی باکس جو ہے اس کے اندر آپ کوئی چیز جو ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، allumer une cigarette یعنی کہ اپنی جو سگریٹ ہے اس کو جلا رہے ہیں، ramasser quelque chose qui est tombé par terre اور اسی طرح سے آپ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں جو کہ نیچے گاڑی میں گری ہوئی ہے، enlever son manteau اور اسی طرح سے آپ اپنا جو کوٹ وغیرہ پہنا ہے اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے اتار رہے ہیں، enfiler un pull یا پھر آپ کوئی سویٹر پہن رہے ہیں، consulter un agenda اسی طرح سے آپ کیلنڈر کو کنسلٹ کر رہے ہیں، chercher un morceau de musique اور اسی طرح سے آپ میوزک یعنی کہ کوئی گانا جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سب ایگزامپلز ہیں جو کہ آپ کو بتائی گئی ہیں کہ ڈرائیونگ کے دوران جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو یہ ان اٹینٹیو کر دے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آسو مومولا یعنی کہ اس دوران جس وقت آپ وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے کچھ چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ اٹینٹیو نہیں ہے تو کیا ہوگا، سی quelqu'un enfreint devant یعنی کہ اگر کوئی بریک لگائے گا آپ کے سامنے pendant que le regard du conducteur est ailleurs اس وقت جس وقت جو ڈرائیور ہے اس کی نظریں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوں گی، il n'aura pas le temps de freiner تو اس کے پاس یعنی کہ ڈرائیور کے پاس بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا suffisamment یعنی کہ اتنا sufficiently اور ایک رسک دو percuter le véhicule اور یہ اس کو رسک ہوگا کہ وہ اپنی گاڑی کو جو ہے وہ ہٹ کر لے، اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ
کہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کریں تو آپ کو ایسے کام نہیں کرنے جس سے کوئی رسک ہو ہٹ کرنے کا، اور اگر یہ سب کچھ آپ ڈرائیونگ کرنے سے پہلے ہی تلاش کر لیں، ہر چیز جو ہے وہ پریپیئر کر لیں، تو اس سے آپ کی گاڑی پہ بہت اچھا یعنی کہ ڈرائیونگ پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اب اگر یہ دیکھا جائے، یہ ہے les préoccupations mentales، یعنی کہ آپ کی جو ذہنی پریشانیاں ہیں، اس کے جو کنسرنس ہیں وہ être divers یعنی کہ وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ویریس ہو سکتے ہیں، اور اس میں کیا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ ہے انسیتے یعنی کہ انزائٹی ہو گئی، سوسی فینانسیے یعنی کہ فائنینشیل پرابلمز ہو گئی، امورو کوئی لو میں پرابلم ہو گئی، پرابلم au travail کی جگہ پہ جو پرابلمز ہو گئی، sulla perturbe la concentration du conducteur یعنی کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک جو ڈرائیور ہے کی کنسنٹریشن کو کم کر سکتی ہے۔ un conducteur perdu dans ses pensées یعنی ڈرائیور جو کہ اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے، ne pourra traiter وہ ٹریٹ نہیں کر سکتا les informations کچھ انفارمیشنز کو élémentaires mais pas davantage یعنی کہ اس میں اس طرح سے ہے کہ جو ڈرائیور اپنی سوچوں میں گم ہوگا، وہ صرف تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے اس کو وہ کیلکولیٹ کر سکے گا، اس پہ وہ عمل کر سکے گا، جبکہ جو باقی کی ہیں وہ اسی طرح سے رہ جائیں گی، ان پہ وہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکے گا۔ جی، تو اگر یہ والا پیراگراف آپ دیکھیں، یہ ہے des affiches publicitaires pour fixer l'attention یعنی کہ وہ جو ایڈورٹائزنگ پوسٹرز لگے ہوتے ہیں کہ آپ کی اٹینشن جو ہے اس کو وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو آگے اسی طرح سے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ il déconcentre ponctuellement le conducteur en attirant le regard یعنی کہ یہ جو بورڈز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار جو آنکھ ہے ڈرائیور کی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ڈرائیور کی جو توجہ ہے وہ ہٹ جاتی ہے ڈرائیونگ سے۔ ان میوزک فورت یعنی کہ جو اونچی آواز میں میوزک ہوتا ہے، رسک دم پیشے اور وہ رسک پیدا کرتا ہے، d'entendre سننے میں، les bruits جو شور ہوتا ہے، environnant یعنی کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کی سراؤنڈنگز میں ہوتا ہے، comme un klaxon یعنی جیسے ہارن ہو گیا، او un sirène du pompier اور اسی طرح پومپیے کی گاڑی کے اوپر جو سائرن لگا ہوتا ہے وہ ہو گیا، یعنی کہ ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے کہ جب آپ نے اگر اونچی آواز میں میوزک لگایا ہوگا تو آپ کے آس پاس کی جو آوازیں ہیں، جو شور ہوگا، وہ آپ کے لیے سننا جو ہے مشکل ہوگا، لہٰذا آپ کو میوزک جو ہے وہ بھی اونچی آواز میں نہیں لگانا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کے ارد گرد کیا سچویشن چل رہی ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ دیکھتے ہیں، یہ ہے prévenir les distractions یعنی کہ آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہوں گی جب وہ پیدا ہو رہی ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ان کو روکنے کے لیے۔ تو فرسٹ ہے je m'arrête میں رک جاؤں گا si je dois faire une autre activité اگر مجھے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے تو، یعنی کہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ مسٹ ہوگی آپ کو کرنی تو آپ گاڑی کو جو ہے ایک سائڈ پہ کھڑی کر لیں گے۔ تو سیکنڈ ہے you laisse le téléphone sur messagerie میں اپنے ٹیلی فون کو وائس میل میں لگا دوں گا، et je m'arrête اور میں رک جاؤں گا، dans un endroit یعنی کہ ایسی جگہ پہ، sauf pour écouter le message اپنے میسج کو سننے کے لیے، et rappeler si nécessaire اور اس کو کال بیک کرنے کے لیے اگر ضروری ہوا تو۔ Je peux demander à mon passager de répondre میں اپنے پیسنجر کو جو ساتھ بیٹھا ہوگا اس کو کہہ سکتا ہوں، یعنی کہ اس کو کہوں گا کہ وہ رسپونڈ کرے۔ lorsque je passe un appel یعنی کہ جب مجھے کوئی کال کرنی ہے، je m'assure que mon interlocuteur n'est pas au volant اور میں اس کو شور کروں گا کہ جس سے مجھے بات کرنی ہے وہ پرسن جو ہے وہ اس وقت ڈرائیونگ نہ کر رہا ہو، en lui posant la question یعنی کہ جب میں اس کو کوسچنز کروں۔ je me familiarise avant de partir avec les équipements du véhicule یعنی کہ میں چلنے سے پہلے ہر جو گاڑی کے اندر جتنے بھی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اسے فیملیرائز ہو جاؤں گا، یعنی کہ اس کے بارے میں آپ کو ساری معلومات ہونی چاہیے ڈرائیونگ کرنے سے پہلے، کہ جو بھی آپ کے گاڑی میں جیسے سوئچز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، بٹنز وغیرہ، ہر بٹن کا ایک اپنا مقصد ہے، کوئی لائٹس وغیرہ کے لیے یہ وہ، تو ان سب سے آپ کو فیملیئر ہونا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ جس وقت آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ضرورت پڑے تو آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ بٹن جو ہے کہاں پر لگا ہے۔
Je règle le GPS avant le départ. इसी तरह से आपने जो डिपार्चर से पहले अपनी गाड़ी का GPS है उसको सेट कर लेना है. Je prévois des occupations pour les enfants. और बच्चों की एक्टिविटीज जो है वो पहले प्लान कर लूँगा, यानी कि आपने उनको ऑक्यूपाई करने के लिए उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो पहले ही प्लान कर लेनी है ताकि ड्राइविंग करते हुए वो आपको अपने कामों में बिजी ना करें. Je n'oublie pas que la conduite est une activité à part entière. यानी कि मैं इस चीज़ को नहीं भूलूंगा कि जो ड्राइविंग है वो एक फुल एक्टिविटी है. ये demande beaucoup d'attention जो कि फुल डिमांड करती है आपकी अटेंशन को, et qui ne doit pas être combiné avec d'autres activités, और जो कि दूसरी एक्टिविटीज के साथ जो है वो कंबाइंड नहीं होती. यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ भी उनको इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके टॉयज उठा कर दे रहे हैं, उनको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, यानी कि कुछ पकड़ाना वगैरह. तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये जो ड्राइविंग है ये आपका फुल टाइम जो है वो मांगती है और आपने फुल विजिलेंट होना है जिस वक्त आपने ड्राइविंग करनी है. अगर आप गाड़ी चलाते हुए विजिलेंट होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, जो स्पीड है जितनी लिखी हुई है उसको आप फॉलो करेंगे, गाड़ियों के दरमियान में गैप रखेंगे और इसी तरह से जितना भी आज तक आपने पढ़ा है उन सब पर अमल करेंगे तो आप बहुत अच्छी गाड़ी चला सकते हैं. इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय.